السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سفرنامہ میں۔ ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے حیرت انگیز واقعات سے روشناس کرواتے ہیں جو ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان قصوں کو تفصیل سے بیان کریں تاکہ آپ اللہ کے عظیم قدرت اور اس کے رسولوں کی حکمت سے واقف ہو سکیں۔ آج کا موضوع ہے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا اور یہ قوم عرب کے شمالی علاقے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ آج کے شمال مغربی سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سمود ایک بہت ہی طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کے پاس وسیع زمینیں، زرخیز کھیتیاں، پانی کے چشمے، مضبوط محلات اور پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے شاندار گھر تھے۔ یہ لوگ فن تعمیر میں ماہر تھے اور ان کے بنائے ہوئے گھر آج بھی مدائن صالح کے آثار میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی بجائے کفر اختیار کیا۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی توحید سے منہ موڑ لیا۔ ان کے دلوں میں غرور، تکبر اور ظلم آ گیا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان کے سردار طاقت میں چور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود کے معزز خاندان سے تھا اور آپ کی دیانتداری، ایمانداری اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 73۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ جو نعمتیں اور طاقت تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو مذاق سمجھا اور کہا، اے صالح، کیا تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم تو تجھے جادو زدہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 62۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ وہ اونٹنی خاص ہو جو نہایت بڑی اور عجیب ہو۔ وہ اونٹنی حاملہ ہو اور فوراً بچہ جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پہاڑ سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکالی۔ یہ اونٹنی غیر معمولی خصوصیات کی حامل تھی اور اسے قرآن میں ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ اونٹنی کا سائز بہت بڑا تھا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی جو قوم سمود کے لیے امتحان بنائی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ پانی کی تقسیم کا نظام بنایا گیا۔ ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم سمود کے لوگ پانی استعمال کریں گے۔ اونٹنی زمین پر آزادانہ چارہ چرتی رہے گی، اسے چرنے سے نہ روکو۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک نعمت تھی۔ جب یہ پانی پیتی تو اتنا زیادہ پانی پیتی کہ پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا۔ اونٹنی کے دودھ سے پوری قوم مستفید ہوتی تھی۔ جہاں سے گزرتی وہاں زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ ابتدائی طور پر قوم نے اس معجزے کو تسلیم کیا، لیکن کچھ دنوں بعد ان کے سردار نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دلوں میں غرور اور کینہ بڑھتا گیا اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قوم سمود کے چند بدبخت افراد، جن میں سب سے زیادہ بدقسمت شخص کدار بن سالف تھا، اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔
سورۃ اعراف آیت نمبر 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 65۔ انہوں نے قوم کو توبہ کرنے کی نصیحت کی، لیکن انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے قوم کے علاقے سے نکل گئے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ زمین پر ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ایک زبردست چیخ نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھر اور شاندار محلات ویران ہو گئے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 78۔ قوم سمود کی ہلاکت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور نافرمانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار یا ان سے مذاق انسان کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہونے والے ہی دنیا اور آخرت میں فلاح پاتے ہیں۔ قوم سمود کا قصہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحمت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیج کر انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ایک اور عظیم کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔